آپ پوزیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اب آئندہ سال سے جی لاء جو ہے وہ صرف 5 ایئرس کا ہوگا، رائٹ سر، اور سارے لاء کالجز جو ہیں وہ جسٹ 100 اسٹوڈنٹس وہ ایڈمٹ کر سکیں گے. اپارٹ فرام دو سبجیکٹ جو لنڈن یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے، ساتھ ہم پاکستانی لاز جو ہیں وہ بھی ان کو پڑھائیں گے، جس کا الگ سرٹیفکیٹ دیں گے. ہمارے پاس اگلے سال بھی یونیورسٹی کا پارٹ 3 تو پروگرام ہے، وہ آئیں ہمارے پاس آئیں، ہم کسی پیسے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پاکستان میں پریکٹس کرنے کے لیے CRPC CPC قانون شہادت یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں، یو کین ناٹ بیکم اے لائر ان پاکستان. گاڈیس آف جسٹس ود دا سیبر ہائی اپ. السلام علیکم. ہم اس وقت ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم لاء کالج میں، جن کا موٹو بھی ہے لیگل ایجوکیشن ود دا ڈفرنس، اور یہ گاڈیس ود دا سیبر ہائی اپ بیسکلی ٹرانسلیٹ انٹو دیٹ. نفیر ملک صاحب سے آج ہم پوچھیں گے لیگل ایجوکیشن کے بارے میں، ان کا پورا سفر جو لیگل ایجوکیشن کے بارے میں رہا، اینڈ واٹ از ہز اوپینین اباؤٹ دا لیگل ایجوکیشن ناؤ اینڈ واٹ واز اٹ ان دا پاسٹ، اور کیا کیا چیلنجز ان کو درپیش رہے ہیں اس کے اوپر. سر السلام علیکم. تھینک یو. سر سب سے پہلے میں بتائیں اپنے جرنی کے بارے میں، کیونکہ آپ فور دا لاسٹ 25 ایئرس قائد اعظم لاء کالج کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر. آپ کا سفر کیسا رہا اور آپ کو کیا کیا چیلنجز بیچ میں آئے؟ تھینک یو ویری مچ حارث. جسٹ ون ٹی وی ہمیشہ ہی یونیک آئیڈیاز کے ساتھ پروگرام کرتا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو یو، آئی ایم تھینکفل ٹو الماس فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. پلیزر سر. یو آر رائٹ. قائد اعظم لاء کالج میں مجھے ایک عرصہ گزرا ہے. جی. اس سے پہلے میں کسی اور لاء کالج میں تھا. جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے، کوئی ایک چیلنج نہیں آیا. جی. قائد اعظم لاء کالج لاہور پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا لاء کالج ہے جس کو باقاعدہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن جس کی ہوئی تھی. جی. اس کے بعد پھر قائد اعظم لاء کالج سرگودا بنا، قائد اعظم لاء کالج اکھوڑا بنا. جہاں تک چیلنجز کی بات ہے، سب سے بڑا چیلنج ہمارا پچھلا سال کا تھا. جی. آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ ججمنٹ، کیونکہ پرزمپشن از ججمنٹ از آلویز کریکٹ. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور پاکستان بار کونسل نے جب ہماری سیٹیں انٹیک ہماری 375 اسٹوڈنٹس کی تھیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہہ دیا کہ لاء جو ہے وہ صرف 5 ایئرس کا ہوگا، ایوننگ کلاسز نہیں ہوں گی اور صرف 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے. پھر یہ لٹیگیشن چلتی رہی. ہم لوگ اسٹوڈنٹ زیادہ داخل کر بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ اور لاء کالجز نے بھی زیادہ داخل کر لیے تھے. تو وہ منیر نیازی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پچھلا برس لوگوں بڑا ہی طویل تھا، میں تو بوڑھا ہو گیا اسی ایک سال میں. تو یہ جو ایک چیلنج تھا، لیکن تھینکس گاڈ وی آر تھرو. فائنلی سپریم کورٹ نے ہماری بات مان لی. یونیورسٹی آف پنجاب کا بھی میں شکر گزار ہوں، پاکستان بار کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اکاموڈیٹ کیا. رائٹ. تو یعنی سے یہ جو پچھلا سال یہ جو 100 اسٹوڈنٹس کی انہوں نے کیپ لگایا تھا، اور اب جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مان لیا اس کو چینج کیا، تو اس میں آپ کو جو چیلنج آیا وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آیا، اور تو آپ نے اس کو کیسے ریڈریس کیا اس ایشو کو؟ ہم چونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ داخل کر چکے تھے، تو دین the colleges moved application to the honorable supreme court. یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے پاس میں خود گیا، میں نے ریپرزینٹ کیا باقی کالجز کو بھی، ساری کالجز کو آپ نے ریپرزینٹ کر کے ایفرٹ کر کے along with other colleagues of other law colleges. تو فائنلی وہ سیٹل ہو گیا. رائٹ. تو سر آپ پوزیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اب آئندہ سال سے جی لاء جو ہے وہ صرف 5 ایئرس کا ہوگا، اور سارے لاء کالجز جو ہیں وہ جسٹ 100 اسٹوڈنٹس وہ ایڈمٹ کر سکیں گے. اور پہلے لاء جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا تھا آفٹر گریجویشن. اب لیگل ایجوکیشن آل اوور دا پاکستان یہ 5 ایئرس کی ہوگی آفٹر انٹرمیڈیٹ اور ایکولنٹ. رائٹ سر. تو سر یعنی دس ول بی اے BA LLB سارٹ آف اے ڈگری جو ہوگی 5 ایئرس. LLB. سر اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں ان دا لیگل ایجوکیشن کے اندر، اور پھر آگے جا کے وین یو وانٹ ٹو پریکٹس آپ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ ڈو یو سی اے پازیٹیو امپیکٹ اس کا آگے ان دا لانگ رن؟ میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ دیکھتا ہوں.
رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے. لوگوں کا خیال جو ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, لوگوں کا خیال ہے 100 اسٹوڈنٹ کے ساتھ کالجز کیسے چلیں گے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. جی جی. اب انٹرنیشنلی چونکہ لا 5 ایئرس کا ہے, تو ہماری ڈگری جو ہے جو وہ ریکگنائز کی جائے گی آل اوور دا ورلڈ, اور کمپیٹیبل ہو جائے گی. جن لوگوں نے ہائر ایجوکیشن کرنا ہے, جن لوگوں نے LLM کرنا ہے, بار ایٹ لا کرنا ہے, تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. میں اس کو بہت مثبت اور بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. رائٹ سر, کیونکہ جیسے پہلے 3 ایئر پروگرام میں بار ایٹ لا نہیں کر سکتے تھے اسٹوڈنٹس, دوز ہیو ڈن دیئر LLB فرام پنجاب یونیورسٹی, انہیں ایکسٹرنل پروگرام جو تھا وہ کر سکتے تھے. سو دیٹ ریمائنڈز می, قائد اعظم لاء کالج ہیز آلسو اسٹارٹیڈ اٹس ایکسٹرنل پروگرام LLB آنرس. اینڈ سر یو ٹول می, اینڈ آپ کا جیسے موٹو بھی ہے لیگل ایجوکیشن ود اے ڈفرینس, تو آپ ایکسٹرنل پروگرام میں کیا ڈفرینس لے کے آئیں گے؟ وہ تو لنڈن یونیورسٹی کا پروگرام ہے, تو وہ تو سیم ہی ہوگا لنڈن یونیورسٹی. تھینک یو ویری مچ, اٹ از ریئلی گڈ کوسچن اینڈ گڈ اپرچونٹی فار می. نو ڈاؤٹ لنڈن یونیورسٹی کا پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے. جی. پہلے ہمارے پاس ایک ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. جی. میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر میں کہوں گا تو اپنی بات کو زیادہ واضح طور پہ کہہ سکوں گا. جی سر. کہ جو ان لائک میڈیکل اینڈ انجینئرنگ پروفیشن, ہمارے پاس جو BA کر کے لوگ آتے تھے اور وی ور سپوز ٹو ٹیچ دیم لا. کسی نے کامرس پڑھی ہوئی ہے, کسی نے آرٹس پڑھا ہوا ہے, کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, ان کی BSc نہیں بنی ہوتی تھی. ویئر ایز انجینئرنگ اور میڈیکل فیلڈ میں تو FSc ان کی ہوتی تھی اس ریلیونٹ فیلڈ میں. رادر 9th اور 10th سے ہی وہ باٹنی اور ساری چیزیں پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. بالکل. اب ہمارے پاس چونکہ 5 ایئرس کے لیے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور 5 ایئرس, ابھی میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, جی, تو 5 ایئرس میں ہم ان کی بیس بڑی اچھے طریقے کے ساتھ بنا سکیں گے. رائٹ. جہاں تک ایکسٹرنل پروگرام یونیورسٹی آف لنڈن کا تعلق ہے, نو ڈاؤٹ آل اوور دا ورلڈ دس از اے ونڈرفل پروگرام. جی. ہم اس میں جس پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں, جس ویژن کے ساتھ آ رہے ہیں, جی, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اچھا, یعنی لیگل ایجوکیشن میں ڈفرینس یہاں پہ بھی آپ اپلائی کریں گے؟ وی ول فالو. ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں لیگل ایجوکیشن کے ان پاکستان, جی, کہ لنڈن یونیورسٹی کے پروگرام کرنے کے بعد جب کینڈیڈیٹ جم مارتا ہے انٹو دا پروفیشن, جی, اس نے پاکستانی لا کو نہیں پڑھا ہوتا. دیٹ از ویری رائٹ. سو فار ایگزامپل سول پروسیجر کوڈ اس نے نہیں پڑھا ہوا, بالکل. کرمنل پروسیجر, دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر نہیں پڑھا ہوا, لا آف ایویڈنس اس نے نہیں پڑھا ہوا, فار دیٹ میٹر کوئی پاکستانی سبسٹینشیل لا یا پروسیجر لا اس نے نہیں پڑھا. اور ایویڈنس کے بغیر یو کی ناٹ پریکٹس. آپ پروسیجر کے بغیر کس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ بالکل. اینڈ دیٹس اے ویری بگ ہرڈل دیٹ دے فیس بیکاز دے ہیو ناٹ اسٹڈیڈ CRCP ایویڈنس وغیرہ, اینڈ بیکاز آف دیٹ یو نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ آگے جا کے دے کین پریکٹس ان دا کورٹ اینڈ یو نو دے کین آرگیو ان دا کورٹ. تو بالکل بڑی اچھی بات. ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے اس پروگرام کو, جی, میں کہہ رہا ہوں سارے کالجز کا بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے جو اس میں ڈیزائن کیا ہے کہ ہم پارٹ 1 میں ان کو لا آف ایویڈنس پڑھائیں گے, اچھا, پارٹ 2 میں دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر پڑھائیں گے, رائٹ, پارٹ 3 میں ہم ان کو سائبر اسپیس لاز جو علماء صاحب پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھائیں گے, اور سول پروسیجر کوڈ بھی پڑھائیں گے, اور فائنل ایئر میں ہم نے اپ اسٹیئرز جو ایک کلینکل لیگل اسٹڈی سینٹر ہے جو ٹپیکل کورٹ روم ہے, ہم ان کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دیں گے کہ آرگومنٹس کیسے کرنے ہیں. ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ, صرف ایکسٹرنل کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو آپ کا کوشچن ہے اس کا جواب پھر یہ ہے کہ ہم اپارٹ فرام دو سبجیکٹ جو لنڈن یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پڑھائیں گے, ساتھ ہم پاکستانی لاز جو ہے وہ بھی ان کو پڑھائیں گے جس کا الگ سرٹیفکیٹ دیں گے. سو دیٹ از دی اونلی ڈفرینس which will make a difference. That is a very big difference because اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ they'll get the University of London LLB honors degree, they will also get to acquaint themselves with the local system جس میں CRCP evidence law ہے. تو by the time they're done with their LLB honors degree they can actually go and practice in the courts, and not only practice in the courts بلکہ they have to pass a bar exam as well. So these evidence law CRCP it will also help them pass the bar exam, کیونکہ صرف bar exam کا پاس کیے بغیر you cannot practice. تو وہ پھر جب یہاں سے ایکسٹرنل کر کے نکلتے ہیں تو they have no knowledge of evidence law and CRCP. So when they want to prepare for the bar exam, it's very difficult for them, and you know they need to run here and there and get the tuitions. اس میں مجھے یاد ہے کچھ اور لا کالجز نے بھی یہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی, but that was after their external degree. اس میں 3 years already they have done,
And if they want to, waste another 1 year just to know the local procedures and laws, that makes it 4 years. تو وہ تو پھر آپ کا 1 year تو ایکسٹرا ضائع ہوگا. تو اس میں within 3 years they can actually do the University of London LLB honours plus get acquainted with the Punjab University curriculum. اور اس میں پنجاب یونیورسٹی کریکولم فالو کریں گے, CRCP ایویڈنس وغیرہ. اس میں پنجاب یونیورسٹی نے بھی وہی فالو کیا ہوا ہے, بٹ اسٹیچوٹری لا جو بھی دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, سول پروسیجر کوڈ, قانون شہادت آرڈر, کیونکہ پریکٹس تو انہوں نے موسٹلی پاکستان میں ہی کرنی ہے, یا PCS جوڈیشل کر کے جج بننا ہے تو پاکستان سے ہی کرنا ہے. تو یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں یہ ہمارا جو لا گریجویٹ ہوگا قائد اعظم لا کالج کا ایکسٹرنل پروگرام کا, ہی ول بی ویری ویل equipped with our local laws as well. بالکل. اور یہ جو آپ لوکل لاز سارے پنجاب یونیورسٹی والے پڑھائیں گے نا, جو لوکل, اس میں ہمارے لیے ایک آسانی ہے جی کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے قائد اعظم لا کالج لاہور کو. ہمارے پاس آلریڈی فیکلٹی جو ہے وہ موجود ہے, جس میں فارمر ججز, نام میں کسی کا نہیں لوں گا, فارمر ججز آف ہائر کورٹس بھی ہیں, سینئر لائرز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پریکٹسنگ لائرز بھی ہیں. تو وہ فیکلٹی ہمارے پاس آلریڈی ہے, اس سے ہم کیٹر کریں گے, اور یہ اس ویژن کے ساتھ ہم ایکسٹرنل پروگرام کو آفر کر کے اس سال کمنگ سپٹمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی coming September, so right. And so اس میں there's another benefit that even if someone wants to go for bar, وہ بار سے بار کر کے آ بھی جاتے ہیں, they want to practice here. but انہوں نے بار کیا ہوتا ہے, they've learnt all the evidence and drafting and all, but پھر بھی again they're not really acquainted with the current system. تو وہ پھر وہ بھی ان کو add on کر کے help کرے گا. So it's not just here if you want to come back after your bar or your LLM, which is an academic degree. تو یہ آپ کو پھر بھی help کریں گے to get yourself enrolled as a lawyer here, advocate in the court, and practice and use evidence law and CRCP. تو سر یہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو ایکسٹرنل لانچ کرنے میں؟ مطلب آپ یو ور پلاننگ اباؤٹ اٹ, یا آپ پوری طرح سے ایکسپرٹیز لینا چاہ رہے تھے اس کے اندر؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ہی اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے کہ ہمارا سارا فوکس, انرجی, ایفرٹ, ایوری تھنگ وہ پنجاب یونیورسٹی کے پروگرام مارننگ ایوننگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مارننگ ایوننگ دونوں چل رہی تھی. ٹھیک ہے, سو می, مائی کوآرڈینیٹر, مائی ادر ٹیم ممبرز, ہمارا سارا کنسنٹریشن تو اس پہ تھی, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اب چونکہ پنجاب یونیورسٹی نے صرف 100 اسٹوڈنٹس ہمیں دینے ہیں, اور اب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ ہم جو بقایا لوگ ہیں ان کو لنڈن یونیورسٹی کے ایکسٹرنل پروگرام میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ود فل ایکسپرٹیز, اور بینگ مائی سیلف ایز اے پریکٹسنگ لائر آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک لا گریجویٹ جو دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر سے آگاہ نہیں ہے, جو سول پروسیجر کوڈ سے آگاہ نہیں ہے, جس کو لا آف ایویڈنس ہی نہیں آتا, ہاؤ کین ہی بیکم اے لائر, ہاؤ ہی کین آرگو دا کیس, ہاؤ ہی کین ڈرافٹ اے کیس, ہاؤ ہی کین کراس ایگزامن, فار آل دیز تھنگس. جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں میں پھر کہوں گا کہ وہ جو سارے سبجیکٹس ہیں وہ تو مینڈیٹری ہیں, وہ تو پڑھانے ہی پڑھانے, جس کے لیے ہمارے پاس فارن کوالیفائڈ فیکلٹی ساری کی ساری موجود ہے, واقعی ہم ہائر کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ 3 4 5 سبجیکٹس جو ہے لوکلی یہ کر کے ان کا الگ سرٹیفکیٹ دے کے, تو میں اس کو بڑا برائٹ دیکھتا ہوں اس پروگرام کو. یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتے چلیں, آئی ہیو پرسنلی وزٹڈ دا لائبریری آف قائد اعظم لا کالج, اینڈ اٹس دا موسٹ ویل اسٹاک لائبریری دیٹ آئی ہیو سین ان اینی لا کالج. سر ایک آپ سے اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ایویڈنس لا یونیورسٹی آف لنڈن کا کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے, آپ کے خیال میں اس کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے ان کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ فار دا اسٹوڈنٹس؟ میرے خیال میں جی یہ لنڈن یونیورسٹی کا معاملہ ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے ساری زندگی اپنا موٹو بھی یہی رکھا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے. Who am I to suggest them کہ اس کو انکلوڈ کر دیں. ہاں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ہم ان کو لا آف ایویڈنس جو ہے وہ پڑھائیں گے. لا آف ایویڈنس میں خود پڑھاؤں گا, میری اپنی بکس ہیں لا آف ایویڈنس کی, قانون شہادت آرڈر پر. لا آف ایویڈنس میں پولیس ٹریننگ کالج سے حالہ بھی جا پڑھاتا ہوں, جوڈیشل اکیڈمی میں بھی پڑھاتا ہوں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بھی پڑھاتا ہوں, یہاں بھی پڑھاتا ہوں, اور بھی اداروں میں پڑھاتا ہوں. تو وہ ہمارے لیے کوئی, میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ڈویبل تھنگز ہیں ساری کی ساری.
اور ساری کے ساری یہ خواب نہیں ہیں, یہ سارے کے سارے ابھی آپ کو خواب لگ رہے ہیں, لیکن یہ خواب پہلے جس طرح کے سارے پورے ہوئے ہیں. قائد اعظم لاء کالج کے فورم سے یہ ایکسٹرنل والا خواب بھی جو ہے یہ پورا ہوگا اور دنیا دیکھے گی. آپ نے بتایا بیکاز آپ نے کہ جو لیگل پروگرام یہ آپ لانچ کر رہے ہیں جتنے بھی کیے دے آر آل ود اے ڈفرینس, تو یہ بھی ود اے ڈفرینس ہوگا جیسے آپ نے بتایا. آئی ایم کانفیڈنٹ. That is actually something which I don't think any other law college is following, and that will be a very plus point for your program and another feather in your cap. And ہم اس میں ہوپ فل, ہم we'll keep on coming back آپ کا یہاں پہ with this program legal education the difference, اور ہم اب بلکہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈز میں لوگوں کو جا کے اسٹوڈنٹس کو we'll try to show around the well-stocked library and how good the campus is, because it's actually once again آپ کو بتائیں کہ very welcoming campus. The moment you enter you have a very homely lively feel about the entire place. سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے کچھ اسٹوڈنٹس جو اس وقت انٹرنل یا ایکسٹرنل لاء کے بارے میں سوچ, ان کو کیا میسج ہے, اسپیشلی ایکسٹرنل والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرے پاس اس کا تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیجیے گا. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وائی وی آر اسٹارٹنگ دس پروگرام, کہ ادر لاء کالجز میں تو یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے جی, ان کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے جی کہ آپ ہم سے ٹیوشن فی لے لیں یا واٹ ایور, ہمیں آپ فائنل ایئر کی کلاسوں میں یہ 3-4 سبجیکٹ پڑھنے کی اجازت دیتے. اچھا, یہاں سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. رائٹ. سو میری سجیشن, میری ایڈوائز, میری ریکویسٹ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس اگلے سال بھی یونیورسٹی کا پارٹ 3 تو پروگرام ہے, وہ آئیں ہمارے پاس آئیں, ہم کسی پیسے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لیکن اگر انہوں نے لیگل پروفیشن میں نام بنانا ہے تو دے شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ کہ پاکستان میں پریکٹس کرنے کے لیے CRPC, CPC, قانون شہادت, یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں, یو کین ناٹ بیکم اے لائر ان پاکستان. رائٹ. تو آپ کا میسج ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹڈی دس ون وے اور انادر. اور بعد میں کوئی سکھایا کرتا. اگر یہ کوئی ایکسٹرنل والے کا ویژن ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ جی ہم ابھی ڈگری لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم پروفیشن میں آئیں گے, اور اپرینٹسشپ کے 6 مہینے کے اندر جو ہے ہم ساری چیزیں سکھا لیں گے, وہاں پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. رائٹ. وہاں پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میری ان کے لیے ایڈوائز یہی ہے کہ ڈیورنگ دیٹ 3 ایئرس پروگرام انہوں نے جہاں سے بھی پڑھنا ہے, انہوں نے CRPC, CPC, قانون شہادت, ادر پاکستانی لاز, یہ سارے کے سارے دے شوڈ ہیو اے کمانڈ, بیکاز نالج از پاور. نالج از پاور, رائٹ. اور سر پنجاب یونیورسٹی کے جو انٹرنل لاء اسٹوڈنٹس, ان کے بارے میں آپ کو میسج ان کے لیے دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میسج, وہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن sheer hard work is the secret of success. No shortcuts. No shortcut. آج جو بڑی بڑی گاڑیوں والے یہ لائر ان کو نظر آتے ہیں, ان سب نے کچہری کی مٹی جو ہے نا وہ ان کے بوٹوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے. sheer hard work. Over a night you cannot become a good successful leading lawyer. sheer hard work. اور ایک last but not least, یہ جو پروفیشن ہے کالے کوٹ کا پروفیشن, اس میں استاد کو مرشد مانے بغیر نہ آج تک کسی نے ترقی کی ہے نہ کرے. رائٹ. لیٹ می ریپیٹ, اس پروفیشن میں استاد اور سینئر اس کو مرشد مانے بغیر نہ کسی نے ترقی کی ہے نہ کرے گا. Right, sir. So thank you so very much for your time, and we really appreciate, and we'll come back for thank more. You, thank you to you, thank you Almaz, thank you Just One TV. Wish you good luck. Thank you so much. Good day. Thank you, sir. Thank you. We end our episode here. Next week we'll have another episode about the same motto, legal education, the difference. اور ہم آ کے نفیر صاحب سے پوچھیں گے کہ لیگل ایجوکیشن میں the difference کو اور یہ کس horizon میں کہاں تک لے کے گئے. Thank you so much. Stay tuned. اللہ حافظ.